السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا استاد ارشاد احمد، گورنمنٹ UPS کلیگام سے۔ آج ہم پڑھیں گے بہارستان اردو کی 7ویں کتاب۔ اس میں ہم پڑھیں گے پرندے کی فریاد، جو ہے ہمارا موضوع ہے آج کا، اور یہ پرندے کی فریاد نظم ہے، اور یہ نظم لکھی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ تو ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی سے اعلیٰ تعلیم ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ لاہور کالج میں استاد ہوئے۔ اس کے بعد نوکری چھوڑ کر وکالت کرنے لگے۔ علم و ادب کے ساتھ آپ کو انتہائی لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے آپ عالموں اور مفکروں کی صحبت اور عمل سے علامہ کہلانے لگے۔ آپ شریف النفس اور با اخلاق انسان تھے۔ آپ اردو اور فارسی کے اعلیٰ پایہ کے شاعر ہوئے۔ آپ کے کلام میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز قابل ذکر ہیں۔ ارمغان حجاز قابل ذکر ہیں۔ آپ کے کلام کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں نثری ترجمہ ہوا ہے۔ آپ ترقی پسند شاعر گزرے ہیں۔ آپ نے خودی اور کردار سازی پر زور دیا ہے۔ آپ نے 1938 عیسوی میں وفات پائی۔ تو آپ دیکھتے ہیں پرندے کی فریاد جو ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ شاعر اس شعر میں کچھ یوں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ پرندہ جو ہے، پرندہ کہتا ہے کہ مجھ کو گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے، یعنی وہ باغ کی بہاریں اور سب پرندوں کا چہچہانا مجھے یاد آتا ہے۔ پرندے کو یہ چیزیں تب یاد آتی ہیں کیونکہ جب اس کو کسی نے پنجرے میں قید کر کے رکھا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ یعنی پرندہ کہتا ہے کہ میں جب اس قید خانے میں نہیں تھا، یعنی پنجرے میں بند نہیں تھا، اس سے پہلے میں آزاد تھا، لیکن اب وہ آزادیاں میرے پاس نہیں ہیں کہ میں آزاد ہو کر اپنی مرضی سے اپنے گھونسلے کے اندر جاتا تھا اور گھونسلے سے باہر نکل کر باغوں میں جاتا تھا خوشی خوشی سے، لیکن اب وہ جو ہے وہ خوشیاں میرے پاس نہیں ہیں، وہ آزادیاں میرے پاس نہیں ہیں۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ یعنی پرندہ کہتا ہے کہ جب میں صبح سویرے نکلتا تھا اپنے گھونسلے سے اور باغ میں جاتا تھا، اور باغ میں جا کر میں دیکھتا تھا کہ کلیوں پر شبنم گرا ہوا ہوتا تھا، اور اس شبنم کو دیکھ کر مجھے بہت مسرت ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی، میں خوشی سے جھوم اٹھتا تھا۔ لیکن جب مجھے وہ منظر اس قید خانے میں، اس پنجرے میں یاد آتا ہے تو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ تو بہت دکھی ہو چکا ہے پرندہ۔ پیارے بچوں، آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے شاعر نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ تو شاعر جو ہے اس شعر میں پرندے کی زبان سے بولتا ہے، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ یعنی مجھے اپنے آشیانے کی وہ پیاری پیاری شکل، جس کی وجہ سے میرا گھونسلہ آباد تھا، یاد آنے پر
بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ہے بیچارہ پرندہ کتنا پریشان ہو چکا ہے۔ آتی نہیں صدائیں، آگے دیکھتے ہیں ہم۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ تو شاعر پرندے کی زبان سے بات کرتا ہے۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ تشریح ہم دیکھتے ہیں اشعار کی۔ پرندہ کہتا ہے مجھے اپنے ساتھی کی وہ آوازیں اس پنجرے تک نہیں آتی، اے کاش میری آزادی کی طاقت خود مجھ میں ہوتی تو میں اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ تو بچوں، ہر ایک چاہے پرندہ ہو انسان ہو، ہر ایک کو اپنی زندگی جو ہے اس میں آزادی پسند ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ لوگوں کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی پرندے کو پکڑ کر اس کو پنجرے میں قید کر لیا جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، لیکن پہلے چند جو ہے دیکھتے ہیں ہم چند الفاظ یہاں پر۔ وہ ہے چہچہانا۔ چہچہانا مطلب ہوتا ہے کہ پرندے جو ہے وہ جب صبح سویرے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں تو مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، تو اس کو چہچہانا بولتے ہیں۔ تو آشیانہ جو ہے، آشیانہ آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آشیانہ ہم کہیں گے اس پرندے کا جو گھونسلہ ہے اس کو ہم آشیانہ کہیں گے۔ تو یہاں پر دوسرا الفاظ جو ہے وہ مورت ہے۔ مورت یعنی مورت کہیں گے ہم شکل کو، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت۔ مورت کا مطلب شکل ہوتا ہے۔ تو یہ تھے چند الفاظ جن کو ہم نے دیکھا۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔